بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کو رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کی زندگی کیا ہو؟ لمبی ہو، تو فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بندہ صلہ رحمی کرے۔ وہ بندہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں جی، دنیا کے اندر نا عمومی ہماری باغ دوڑ کس کے لیے ہے؟ ایک تو رزق کے لیے، دوسرا بندہ اپنی صحت کو بچاتا ہے، زندگی لمبی ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے۔ اور اس کا نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جو بندہ روزی کے اندر برکت چاہتا ہو، روزی کی فراخی چاہتا ہو، یا اپنی عمر کی زیادتی چاہتا ہو، تو وہ بندہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی قرابت دار ہیں، جتنے بھی ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حقوق کیا ہے کہ اگر مالی طور پر تنگ ہیں تو ان کو مالی امداد کی جائے، اور اگر ایک بندے کے پاس خود مال نہیں ہے تو جو اس کے پاس استطاعت ہے یا جو چیزیں اس کے پاز میسر ہیں وہ کام کرے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو امید دلا سکتا ہے، ایک بندہ کسی کے ساتھ اچھی بات کر سکتا ہے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے، کم از کم اس کے دکھ میں شریک ہو سکتا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں، تو صلہ رحمی کرے بندہ۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بات پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی صلہ رحمی اگر وہ ہمارے ساتھ کریں گے تو تب ہم کریں گے، اگر دوسروں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تو ہم اچھائی کریں گے، اگر انہوں نے اچھائی نہیں کی تو ہم بھی اچھائی۔ حدیث کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الواصل بالمکافی، فرمایا کہ جو بندہ نا کسی کی صلہ رحمی پر صلہ رحمی کرنے والا ہو وہ صلہ رحمی نہیں ہے، وہ صلہ رحمی وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، فرمایا کہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیا جائے اور یہ بندہ اس رشتے کو جوڑ دے، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو ہماری ایک یہ جو سوچ ہے نا کہ بھائی اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک جملہ ہے، وہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے ایک بہت اچھی بات فرمائی ایک مرتبہ، فرمایا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں اور بروں کے ساتھ فرمایا کہ پھر تو کون سا اچھا ہے؟ اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہیں نا۔ او بھائی اچھا انسان تو وہ ہے، اخلاق والا تو وہ ہے کہ جو بروں کے ساتھ اچھا ہو۔ اچھوں کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہو، تو اس کے ساتھ تو برائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کو صلہ رحمی کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کو صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب دوسرا سامنے سے مد مقابل جو ہے وہ اچھائی نہ کر رہا ہو، اس کے ساتھ رشتے کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگوں کے اندر اس بات کی کمزوری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ صلہ رحمی ہے، قرابت داری کا خیال ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے؟ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کہتی کیا ہے؟ تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ یہ کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا، جب نبی علیہ السلام سے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اخلاق یہ ہے کہ سل من قطعک، اس سے جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر جو تیرے اوپر ظلم کرے، واحسن الی من اساء الیک، اس کے ساتھ بلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ بلائی کس کے ساتھ کر؟ جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ تو بھائی صلہ رحمی کریں گے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوائد ہیں، اور جو لوگ صلہ رحمی یا قرابت داری کا خیال نہیں رکھتے اس کے لیے بہت زیادہ وعیدیں بھی ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، بہت پرانا، کدھر کتاب کسی میں پڑھا تھا کہ بھائی ایک بندہ نا بہت شدید بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، اور اس کا کوئی علاج، یعنی کہ بھائی جو زندگی کے دن ہیں یہ گزارو، بس کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ وہ کسی نیک بندے کے پاس چلا گیا، یہ
قریب کا واقعہ ہے، کوئی دور کا واقعہ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا یار تیرا کیا ہے؟ کہا بہت مالدار بندہ ہوں، بڑا مال دولت ہے، لیکن زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی زندگی کی امید نہیں ہے، تمہاری رشتہ داری ہے کہ نہیں؟ کہا رشتہ داری تو ہے، لیکن زمانے گزر گئے ہیں ملاقاتیں ہوئے یا ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے۔ غالباً فیصل آباد کا بندہ تھا یا ادھر ہمارے ملک کا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو زندگی تو ویسے بھی تمہاری ڈاکٹروں نے کہہ دیا نا لا علاج ہو تم، اب ایسے کرو کہ بھائی تم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دولت عطا فرمائی ہے، جو غریب ہیں ان کے ساتھ مدد کرو، کسی کو کاروبار کھول کے دے دو، کسی سے ملاقات کر لو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہاں جی، تو انشاءاللہ چلو تمہاری یہ زندگی امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صحت بھی اچھی کر دے۔ اچھا یہ بندہ گیا، جا کر اس نے ان کے ساتھ نا، کوئی غریب ہے ہر ایک کے پاس جا رہا ہے، ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، کسی کو کاروبار کھول کے دیا، اور ساری دعائیں، مائیں بیٹیاں ساری دعائیں دے رہی ہیں نا، ہر وقت بھائی ہر ایک کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹروں نے نا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا اس کو، اب یہ 4-5 مہینے گزر گئے اسی طرح زندہ ہے اور صحت اچھی ہو گئی ہے، صحت اچھی ہوگی۔ اچھا اس کو یاد بھی نہیں رہا کہ میں اتنا شدید بیمار تھا، وہ مل گیا ان کے ساتھ نا، بڑا پیار محبت ملا جب، تو اس کے بعد یہ پھر بزرگ کے پاس ہے، کہتے جی اتنا عرصہ گزر گیا، ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا لیکن میں مرا نہیں ہوں ابھی تک۔ تو انہوں نے کہا ٹیسٹ وغیرہ کروا لو، جب ٹیسٹ کروائے گئے تو وہ بیماری ان کی ختم ہو چکی تھی، وہ بیماری ان کی کیا ہو چکی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ فرمایا کہ جو بندہ 4 باتوں کی مجھے ذمہ داری دے میں اس کو 4 باتوں کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ فرمایا جو صلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ دوسرا جو اعزاء و اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا فرمایا وہ اس کے ساتھ محبت کریں گے، اور تیسرا فرمایا اس کے رزق کے اندر اللہ برکت دے دے گا، اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو صلہ رحمی کا بھائی بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔